السلام علیکم۔ ہمارا 24واں موضوع ہے یتیم کی ماں بھی مر گئیں۔ خاوند کی وفات کے بعد 3 سال کا ننھا بیٹا سیدہ آمنہ کی زندگی میں واحد سہارا تھا۔ اب رضاعت کے بعد بیٹا سیدہ کو ملا تو وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ جڑی رہتی۔ ان کے مختصر سے گھر میں ان کا کل اثاثہ چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک 13 سال کی حبشی ملازمہ برکہ تھیں۔ سیدہ کے سسر سیدنا عبد المطلب ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنے پوتے کو اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیار کرتے۔ اکثر وہ ان کے گھر آ کر اپنے پوتے کو انگلی لگا کر لے جاتے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حتیم میں سیدنا عبد المطلب کے لیے جو خصوصی قالین بچھایا جاتا، اس پر وہ اپنے پوتے کو ساتھ بٹھا لیتے۔ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹوں کا بیٹا اس قالین پہ نہ بیٹھ سکتا تھا۔ وہ جگہ سردار قریش کے لیے مختص تھی، مگر سیدنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین پر تکیے کیک کے ساتھ اپنے برابر بٹھائے رکھتے۔ یہی نہیں کسی غور طلب مسئلے پہ جب قریش ان سے مشورہ یا حکم طلب کرتے تو وہ سب کو سن کے فیصلہ دینے سے پہلے پاس بیٹھے ہوئے اپنے کمسن پوتے کے پاس جھک کے ان کی رائے لیتے اور پھر فیصلہ سناتے۔ خشک سالی کے دنوں میں لوگ بارش کی دعا کروانے آتے تو سیدنا اپنے اسی پوتے کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے دعا منگواتے۔ بارش سے بڑے بادل آ جاتے۔ سیدنا برملا اہل قریش سے کہتے، میرا پوتا بڑی شان والا ہے، اس کا ذکر خدا بہت بلند کرے گا۔ سیدنا آمنہ اپنے بیٹے کی ریگستان میں ہوئی تربیت سے خوش تھیں۔ ان کے بیٹے کی گفتگو اس کم عمری میں بھی بہت شائستہ اور مؤثر تھی۔ بنو سعد میں گزارے اپنی زندگی کے ابتدائی 3.25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزمرہ استعمال کی عربی زبان بڑے احسن طریقے سے سیکھی تھی۔ اپنے دل کی بات سلیقے مندی سے کہنا اوائل عمری میں ہی انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ انہی کے پڑوس میں سیدہ آمنہ کی چچیری بہن حالہ کا گھر تھا۔ حالہ سیدنا عبد المطلب کی سب سے کم عمر بیوی تھی۔ سیدہ آمنہ اور حالہ کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ حالہ کے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ حمزہ کی زندگی کے چند سال بھی بنو سعد میں رضاعت میں گزرے۔ ریگستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس ہم عمر چچا، خالہ زاد بھائی اور رضائی بھائی سے مل کر کھیلتے رہے تھے۔ مکہ آ کے بھی دونوں کا بچپن ساتھ گزرا۔ حمزہ سے 2 سال چھوٹی ان کی ایک بہن صفیہ بھی پیدا ہو چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صفیہ 2 سال چھوٹی تھیں۔ وہ بھی سیدہ آمنہ کے گھر میں حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلنے آ جاتی۔ بنو تیم کے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، کبھی کبھار خانہ کعبہ کے صحن میں مل کر کھیلتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا حارث کے بیٹے ابو سفیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ وہ بھی بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ سیدہ آمنہ کو اپنا سسر سیدنا عبد المطلب یثرب میں ننہالی خاندان سے بھی دلی لگاؤ تھا۔ ان کا تعلق بنو خزرج کے ذیلی خاندان بنو نجار اور اس کے ذیلی قبیلے بنو عدی سے تھا۔ انہوں نے سیدنا عبد المطلب کی والدہ سیدہ سلمہ کے ہمگیر اور پرکشش شخصیت کے قصے سنے تھے۔ سیدہ سلمہ کا بنو نجار خاندان یثرب سے مکہ آ کر ہمیشہ سیدنا عبد المطلب اور ان کے خاندان سے گہرے قلبی تعلق کا اظہار کیا کرتا تھا۔ انہی کے محلے میں یثرب میں قیام کے دوران سیدہ آمنہ کے مرحوم شوہر سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان دنوں جب وہ ایک سفر پہ شام جا رہے تھے تو بیماری کی وجہ سے اپنے ماموں کے اس خاندان میں یثرب میں ٹھہرے رہے۔ علاج معالجے بھی ان کا وہیں ہوا۔ شدید بخار میں وہ کوئی 1 مہینہ مبتلا رہ کر وہیں یثرب میں فوت ہوئے تھے۔ یثرب کی گلی مرطوب سرسبز فضا میں مچھروں کی افزائش عام تھی۔ مکہ کے لوگ جو ایسے موسم پہ عادی نہ تھے عموماً ملیریا کے شکار ہو جاتے تھے۔ گمان یہی ہے کہ سیدنا عبداللہ بھی ملیریا کا شکار ہوئے۔ وہیں بنو نجار کے محلے کے ایک گھر میں سیدنا عبد المطلب کی قبر تھی۔ سیدہ آمنہ کو اپنے مرحوم خاوند کی قبر پر جانا تھا۔ اپنے خاوند کے ماموں اور خالاؤں کے اس محلے میں انہیں جانے کی تمنا تھی جہاں سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ سیدنا عبداللہ نے زندگی کے آخری لمحوں میں کیا باتیں کی، کسے یاد کیا خواب سوچے، کیا سپنے دیکھے، شاید یہ بھی سب سیدہ جاننا چاہتی ہوں۔ یہ بھی امکان ہے کہ سیدہ نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو یثرب کے ان رشتہ داروں سے ملایا جائے جن کے درمیان سیدنا عبد المطلب نے اپنی زندگی کا آخری مہینہ گزارا اور آخری سانسیں دی۔
ممکن ہے وہ اپنے بیٹے کو ان کے باپ کی قبر بھی دکھانا چاہتی ہوں جو بیٹے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ سیدہ آمنہ اپنے 6 سال کے بیٹے اور اپنی 16 سالہ حبشی وفادار کنیز برکا کو لے کے حازم یثرب ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پہ انہوں نے 10 دن میں سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ وہ یادگار سفر ہمیشہ یاد رہا ہوگا۔ راہ کے ریتلے میدان، سنگلاق پہاڑ، گرم پتھر، کہیں کہیں پانی کے چشموں کے آس پاس بسے نخلستان، ریت اڑائی ہوائیں، رستے دی پیاس اور دل و جان سے پیار کرتی ماں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا سفر نصیب نہ ہوا۔ خادمہ کے ساتھ اکیلے آنا پڑا، وہ کیسے بولے ہوں گے؟ سیدہ آمنہ کا یثرب کے ان کے خاندان کے ننہالی رشتہ داروں بنو نجار نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ 1 مہینہ سیدہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ وہاں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمری میں یثرب کے اپنے ہم عمر ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یثرب کی فضا مکہ سے بہت مختلف تھی۔ مکہ ریت اور پتھروں کی سرزمین تھی، خشک پہاڑ، اڑتی ریت اور دھوپ سے تپتے پتھر مکہ کی نشانیاں تھیں۔ یثرب خوشگوار موسم سے بھرا شہر تھا، وہاں بارش اکثر ہوتی تھی، پانی سے بھرے تالاب اور جوہر اس شہر میں نظر آتے تھے۔ ہریالی وہاں بہت تھی، کھجورہ کے باغات تھے، سبزیاں وافر تھیں، اناج اگتا تھا، وہاں گھر میں گندم اور جو کی روٹی پکتی تھی، سالن بنتا تھا۔ کھجوروں کے علاوہ سنترے، امرود، سیر اور انگور یثرب میں عام ملتے تھے۔ مکہ میں لوگوں کی خوراک عموماً اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا خشک گوشت ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے ان دنوں میں یثرب کے ہم عمر دوستوں کے ساتھ ایک تالاب میں نہانے جاتے تھے، وہیں انہوں نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ یثرب میں ہنرمند لوگ تھے، وہ چمڑے کی جیکٹ، بچھونے کے گدے اور چمڑے کے جوتے بناتے تھے۔ کچھ گھروں میں کپڑا بنانے کی کھڑی لگی ہوئی تھی، وہاں لوہے اور تانبے کو پگھلا کے برتن اور تلواریں بنائی جاتی تھی۔ سونے اور چاندی کے زیورات بھی وہیں بنتے تھے۔ زیورات اور جڑاؤ قیمتی پتھروں کا نفیس کام بھی ادھر ہوتا تھا۔ سونے کی کٹھالی کے نیچے جلتی آگ اور سنہرا تھرکتا سیال سونا، خوشنما قیمتی پتھروں کے تلاش خراج اور چھوٹی باریک ہتھوڑیوں سے غور سے تتی آنکھوں کے شکنجے میں باندھ کے انگوٹھیوں اور جڑاؤ ہاتھوں سے اٹھتی محتاط ملائم ٹھک ٹھک کے نازک آوازیں۔ گھروں کے باہر کھجور کے باغوں میج، کہیں کہیں کنواں کی راہٹ میں اونٹ گھوم گھوم کے پانی نکالتے تھے، کہیں اونٹوں سے گندم اور جو کا آٹا پسنے اور سرسوں کے بیج سے تیل نکالنے کی چتیاں لدی تھیں۔ وہ چلتی چکیوں تو انوکھی آواز، یقیناً اس کم عمری میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مناسب مناظر دلچسپی اور علم میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مکہ کے اندر کعبے کے آس پاس ایک بازار تھا جہاں دور دراز سے آئی بنائی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ تاجر عموماً اپنا اونٹ بٹھا کے اسی کے پشت اور کہان پہ اپنا مال اسباب سجا کے اسے اپنی دکان بنا لیتے تھے۔ مکان میں شہر سے باہر کچھ گھروں میں چمڑا دھونے اور رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ مکہ میں شہر سے باہر کچھ گھروں میں چمڑا دھونے اور رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، کچھ چمڑے سے جوتے، اونٹ اور کچڑوں کی کاٹھیاں اور سواری کا سامان بھی بناتے تھے۔ باریکی، نفاست اور ہنرمندی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں ہی پہلی بار ہوتا دیکھا ہوگا۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے شہر میں زمزم کے علاوہ چند ایک کنویں تھے، نہانے کے لیے کسی تالاب یا چوہر کا مکہ میں کوئی تصور نہ تھا۔ بارش بھی مکہ میں خال خال ہوتی تھی، موسم بھی مکہ میں سارا سال گرم رہتا تھا۔ یثرب میں پانی کی بہتات اور خوشگوار موسم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ یثرب میں بنو خزرج اور بنو اوس کے علاوہ 3 یہودی قبیلے تھے، بنو کنیکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ۔ ان یہودی قبائل میں پرانی الہامی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ ان عالموں نے اپنی کتابوں میں آنے والے آخری رسول برحق کی بہت سی نشانیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے آنے والے آخری نبی کو پہچانتے تھے۔